بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ کے متعلق ایک سکین اپنے چینل پر شیئر کیا ہے اور وہی سکین اس کے شاگرد مختلف جگہوں پر شیئر کر رہے ہیں۔ حالانکہ مرزا جہلمی نے یہ سکین پیش کر کے بہت بڑا فراڈ کیا ہے، اسی کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ اس سکین میں مرزے نے دائیں طرف صحیح مسلم کا صفحہ لگایا اور بائیں طرف سنن کبریٰ بہقی کا صفحہ لگایا اور اوپر عنوان دیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت صحیح مسلم کی سند پر۔ اب مرزے نے سکین میں صحیح مسلم کا جو صفحہ لگایا ہے اس میں پوری سند نہیں لکھی ہوئی، صرف پہلا راوی لکھا ہوا ہے معدان بن ابی طلحہ، اس سے نیچے جو سند تھی وہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ البتہ سنن کبریٰ بہقی کا جو صفحہ لگایا ہے اس میں پوری سند لکھی ہوئی ہے اور اس میں بھی پہلا راوی ہے معدان بن ابی طلحہ، اس کے نیچے پھر باقی راوی ہیں۔ اب مرزے نے یہ کیا کہ دونوں صفوں میں معدان بن ابی طلحہ جو پہلا راوی تھا، بنیادی راوی، اس کو ہائی لائٹ کیا اور پھر اوپر عنوان لگا کر یہ تاثر دیا کہ سنن کبریٰ بہقی میں جو روایت ہے جس میں الفاظ ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذی الحجہ کو بدھ کے دن فوت ہوئے، تو اس روایت کی سند صحیح مسلم والی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یا تو یہ مرزے کی بہت بڑی جہالت ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحیح مسلم کی سند پر ہونے کا کیا مطلب ہے، یا پھر مرزے کی منافقت ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی سند پر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلا راوی ہے اگر وہ دونوں کا ایک ہو تو سند ایک کہلائے گی، نہیں، سند ایک تب کہلائے گی جب دونوں سندوں کے سارے راوی ایک ہوں۔ اب ہم آپ کے سامنے صحیح مسلم اور سنن کبریٰ بہقی دونوں کی سندیں رکھ دیتے ہیں، پھر آپ فیصلہ خود کریں کہ مرزے نے جو اوپر عنوان دیا ہے یہ دھوکہ ہے یا نہیں۔ یہ ہے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی روایت کی پوری سند، جس میں پہلا راوی ہے معدان، پھر سالم، پھر قتادہ، پھر ہشام، پھر یحییٰ بن سعید، پھر محمد بن مثنیٰ جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہے۔ اس میں آپ غور کریں، قتادہ کے نیچے شاگرد ہشام، پھر اس کے نیچے یحییٰ بن سعید، پھر اس کے نیچے محمد بن مثنیٰ، یہ تینوں راوی سنن کبریٰ بہقی والی روایت میں نہیں ہیں۔ یہ ہے آپ کے سامنے سنن کبریٰ بہقی والی روایت کی سند۔ اس میں پہلا راوی وہی معدان ہے، اس کے نیچے سالم ہے، اس کے نیچے قتادہ ہے، لیکن قتادہ کا شاگرد صحیح مسلم میں تھا ہشام، یہاں سنن کبریٰ بہقی میں قتادہ کا شاگرد ہے سعید، اسی طرح نچلے راوی بھی مختلف ہیں۔ تین راوی جو صحیح مسلم میں تھے وہ سنن کبریٰ بہقی میں نہیں ہے بلکہ ان کی جگہ اور راوی ہیں، تو یہ صحیح مسلم کی سند پر یہ روایت کیسے ہو گئی؟ یہ تو تھی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنن کبریٰ بہقی والی روایت کی سند میں قتادہ راوی ہے اور مرزا جہلمی خود بارہا کہہ چکا ہے کہ قتادہ مدلس ہے اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی صراحت نہ ملے۔ البتہ ایک پانچواں رفع الیدین بھی ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع جو اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں، اور وہ ہے سنن نسائی میں وہی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ وہ جب سنن نسائی میں آتی ہے تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے، لیکن وہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس میں قتادہ جو ہے مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سماع کی تصریح موجود نہ ہو۔ تو یہاں بھی اس روایت میں قتادہ راوی مدلس ہے اور ان سے روایت ہے، سماع کی صراحت یہاں نہیں ہے۔ مرزے کے اپنے اصول کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ مرزے نے اوپر عنوان دے کر یہ تاثر دیا کہ اس کی سند صحیح ہے، حالانکہ مرزے کے اپنے اصول کے مطابق اس کی سند ضعیف ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرزا جہلمی نے سنن کبریٰ بہقی سے تو یہ روایت دکھا دی، کاش مرزا جہلمی بتا دیتا کہ یہ روایت کن کن کتابوں میں ہے اور باقی کتابوں میں الفاظ کیا ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سنن کبریٰ بہقی کی روایت میں ماتا کا لفظ ہے جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ 26 ذی الحجہ کو بدھ کے دن فوت ہوئے، لیکن یہی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس میں ماتا کی بجائے اصیبہ کا لفظ ہے، یعنی 26 ذی الحجہ بدھ کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تھا۔ اگرچہ اس روایت کی سند میں بھی قتادہ راوی ہے، لیکن جب قتادہ کا شاگرد شعبہ ہو تو پھر سماع کی صراحت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سماع کی صراحت کے بغیر بھی وہ روایت صحیح ہوتی ہے، اس کی سند صحیح ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ہم مرزا جہلمی کی زبان سے ہی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ دوسری اس میں غلطی یہ ہوئی کہ کاتب کی غلطی سے سعید جو لفظ ہے وہ شعبہ لکھا گیا، تو سعید اصل میں راوی ہیں جنہوں نے قتادہ سے بیان کیا ہے، کیونکہ اگر شعبہ قتادہ سے بیان کر دینا تو شعبہ نے خود ہی فرمایا ہے
کہ میں سما کی تصریح کے بغیر قتادہ کی حدیث نہیں لیتا۔ تو مرزا جہلمی کا ہی اصول ہے کہ اگر قتادہ کا شاگرد سعید ہو وہاں سما کی صراحت دکھانا ضروری ہے، اگر قتادہ کا شاگرد شعبہ ہو وہاں سما کی صراحت دکھانا ضروری نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے سنن کبریٰ بہقی والی روایت میں قتادہ کا شاگرد سعید ہے، وہاں خود مرزے کے اصول کے مطابق سما کی صراحت دکھانا ضروری ہے، جب سما کی صراحت نہیں ہے تو اس کے اپنے اصول کے مطابق وہ روایت ضعیف ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت میں قتادہ کا شاگرد شعبہ ہے، یہاں سما کی صراحت دکھانا ضروری نہیں، بغیر سما کی صراحت کے بھی یہ حدیث خود مرزے کے اصول کے مطابق صحیح ہے۔ تو صحیح روایت کے اندر لفظ تھا اصیبہ اور ضعیف روایت کے اندر لفظ تھا ماتا۔ مرزے نے صحیح روایت چھپا لی اور ضعیف روایت والے الفاظ پیش کر دیے، کیونکہ ماتا کا ترجمہ ہے فوت ہوئے اور اصیبہ کا ترجمہ ہے زخمی ہوئے، ان پر حملہ ہوا۔ تو اس ایک سکین میں مرزے نے کتنی خیانتیں کی۔ ایک تو وہ روایت پیش کی جس کی سند خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف ہے، پھر اس کے اوپر عنوان دے کر تاثر یہ دیا کہ جی اس کی سند صحیح مسلم والی ہے، یعنی اس کی سند صحیح ہے، یہ بھی خیانت۔ تیسری خیانت یہ کی کہ جو صحیح روایت کے اندر لفظ تھا اصیبہ اس کو چھپا لیا، حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ سنن کبریٰ بہقی سے تقریباً 200 سال پہلے کی ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو مرزے کو چاہیے تھا کہ وہ لفظ پیش کرتا، لیکن چونکہ وہ لفظ مرزے کی خواہش کے خلاف تھا، بے شک وہ صحیح روایت تھی، وہ مرزے نے چھپا لی، اور یہ روایت بے شک اس کی سند خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف تھی، لیکن چونکہ مرزے کی خواہش اس سے پوری ہو رہی تھی، اگرچہ اس کی سند اس کے اپنے اصول کے مطابق ضعیف تھی، اگرچہ یہ 200 سال بعد کی کتاب ہے، لیکن مرزے کی چونکہ خواہش پوری ہو رہی ہے اس لیے مرزے نے یہ لفظ ظاہر کر دیا۔ اور مزید حیران کن بات یہ ہے کہ یہی روایت مسند احمد کے اندر بھی 2 جگہ موجود ہے، اور دونوں جگہ اصیبہ کا لفظ ہے، یعنی بدھ کے دن 26 ذی الحجہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تھا، زخمی ہوئے تھے، اور مسند احمد بھی سنن کبریٰ بہقی سے تقریباً 200 سال پہلے کی ہے۔ اس لیے اصل بات تو یہ تھی کہ بدھ کے دن 26 ذی الحجہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تھا، لیکن بعض کتب کے اندر جیسے سنن کبریٰ بہقی کے اندر راوی کی غلطی کی وجہ سے ماتا کا لفظ آ گیا، جس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ مرزے نے خیانت کی ہے، پوری بات واضح نہیں کی، مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند احمد والے الفاظ اس نے چھپا لیے۔ آخر میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3692 اور مشکات حدیث نمبر 6055، ان دونوں روایتوں میں الفاظ ہیں لما طعن عمر، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا۔ اب صحیح بخاری کی مشہور شرح ہے عمدۃ القاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کے حوالے مرزا بھی اکثر دیتا رہتا ہے، اور مرزا کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ صحیح بخاری کی سب سے بہترین 2 شرح ہیں، ایک فتح الباری ایک عمدۃ القاری۔ تو عمدۃ القاری میں اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اور اسی طرح مشکات کی مشہور شرح مرکات جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے حوالے بھی مرزا اکثر دیتا رہتا ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریف کرتا ہے، ان کو علیہ السلام تک کہتا ہے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مشکات کی اسی حدیث کی شرح میں دونوں حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ حملہ 26 ذی الحجہ کو بدھ کے دن ہوا تھا۔ بہرحال اس بات پر حوالے تو اور بھی بہت زیادہ موجود ہیں، چونکہ آج مقصد صرف یہ تھا کہ مرزے نے جو یہ سکین اپنے چینل پر شیئر کیا ہے اور اس کے شاگرد اسی سکین کو پھیلا رہے ہیں، اس سکین میں مرزے نے کتنی خیانتیں کی ہیں اور دھوکے دیے ہیں، یہ آپ کے سامنے واضح کرنا مقصود تھا۔ مزید حوالے انشاءاللہ کسی اور کلپ میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آخر میں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند احمد میں جو اصیبہ کا لفظ ہے، تو اصیبہ کا معنی وفات بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصیبہ کا معنی ہوتا ہے زخمی ہونا۔ مثلا صحیح بخاری حدیث نمبر 463 ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں اصیب سعد یوم الخندق فی الاکحل، کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کے دن زخمی کیا گیا۔ اب یہاں اصیبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اکحل رگ میں زخم لگا تھا، تو زخم خندق والے دن لگا تھا، لیکن ان کی وفات تقریباً 1 مہینہ بعد ہوئی تھی، لیکن چونکہ زخم غزوہ خندق کے موقع پر لگا تھا اس لیے وہاں اصیبہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 1 مہینہ بعد ہوئی تھی، وہ اصیبہ کا لفظ دیکھ لے تو اس کو یہ وہم ہو سکتا ہے، یہ مغالطہ ہو سکتا ہے کہ جب تیر غزوہ خندق کے موقع پر لگا تو اسی موقع پر فوت ہوئے ہوں گے،
اسی طرح کا مغالطہ یہاں بھی ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا، اصل حقیقت یہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے 26 ذی الحجہ بروز بدھ، لیکن کسی کو اصیبہ کے لفظ سے یہ وہم ہو گیا کہ جب حملہ 26 ذی الحجہ کو ہوا تھا تو فوت بھی 26 ذی الحجہ کو ہوئے ہوں گے، اس لیے اس نے اصیبہ کی جگہ ماتا کا لفظ استعمال کر لیا۔ بہرحال صحیح روایت میں چونکہ اصیبہ کا لفظ ہے اور اصیبہ کا مفہوم ہے زخمی ہونا، اور اس کا ثبوت ہم صحیح بخاری سے پیش کر چکے ہیں، لہٰذا مرزا جہلمی نے مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند احمد والی روایات کو چھوڑ کر ان سے 200 سال بعد لکھی گئی کتاب سنن کبریٰ بہقی سے ایک ضعیف سند کے ساتھ روایت پیش کرنا اور اس میں ماتا کے لفظ سے مغالطہ دینے کی کوشش کرنا، یہ مرزا جہلمی کی سراسر خیانت ہے، خیانت ہے، خیانت ہے۔